جی ناظرین، معزز مہمان کا پرتپاک استقبال اور تمام مراحل گارڈ آف آنر، اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا گیا اور نازیہ جس محبت سے اور اپنائیت سے یہ پودا لگاتے ہوئے ہم نے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو دیکھا، انہوں نے رسمی طور پر صرف تھوڑی سی مٹی نہیں ڈالی بلکہ دوستی کے اس درخت کو پروان چڑھانے کے لیے بہت مضبوطی سے اس کی بنیاد رکھی۔ بالکل ایسی بات ہے ناظرین، آپ یہ مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت، اور آپ کو بتائیں تو وزیر اعظم ہاؤس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں۔ اگر ہم کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اس وقت جب وہ یہاں پہنچے ہیں تو دونوں ملکوں کے قومی ترانے پیش کیے گئے ہیں۔ ایرانی صدر نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایرانی صدر سے پاکستانی وفد کا تعارف کروایا اور ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے فردن سب سے ملاقات کی۔ پھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ایرانی وفد کا تعارف کروایا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں ان کے لان میں جو ہے وہ پودا لگایا۔ جس طرح سے آپ بتا رہے تھے ابھی کہ اس طرح محبت اور اس طرح اپنائیت کے ساتھ پودا لگایا گیا کہ ہم بھی مسکرا رہے تھے، اور یہ اسی دونوں ملکوں کی جو مضبوط دوستی ہے یہ اس کی ایک عکاس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ایرانی قیادت، ایرانی ڈیلیگیشنز، ایرانی سفارتکار پاکستان میں کسی بھی تقریب میں ملتے ہیں، بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس خطے سے ہمیں اپنے وطن کی خوشبو آتی ہے، ہمیں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ پاکستان کی تہذیب میں، پاکستان کی تعمیرات میں، کلچر میں، لباس میں، خوراک میں، ہر چیز میں وہ اپنائیت ایران کی تہذیب سے اور عرب تہذیب سے، جو خطے میں جن تہذیبوں کا اثر زیادہ رہا اس میں بالخصوص ایران، کیونکہ ایک انتہائی شاندار تہذیب کا حامل ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے اور اس کے اثرات اس خطے کے تمام حصوں پر ہیں۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو ڈاکٹر بھی ہیں، اور نازیہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اردو میں، انگلش میں جسے فزیشین کہتے ہیں، فارسی میں اسے پزشک کہا جاتا ہے، تو یہ ان کے نام کا بھی حصہ بنا ہے۔ اور ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور ان کے علاوہ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے دورے کر رہے تھے، سفارتکاری کے حوالے سے چین، روس، امارات، قطر اور یورپی ممالک کے دورے۔ پوری کوشش تھی کہ جنگ بندی ممکن ہو سکے اور ایران اپنے ان حقوق کا دفاع کر سکے جو اس کو عالمی ضمانتوں کے تحت حاصل ہیں، چاہے اس کا پرامن نیوکلیئر پروگرام ہو یا اپنے دفاع کی صلاحیت ہو۔ اور آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی دنیا واقف ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ اب اسرائیل کا رویہ منفی ہوتا جا رہا ہے اور وہ امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ میں سائننگ کی تقریب کے بعد ہی جو اسلام آباد ڈکلیریشن تیار ہوا تھا، اس کے بعد سب سے پہلے شکر گزاری کے اظہار کے لیے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی پاکستان آمد ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل وجہ فرمایا۔ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ بندی میں جو کردار ادا کیا ہے ناظرین، پوری دنیا سے پذیرائی پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ پاکستان نے ایک بہترین سفارتکاری کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان نہ صرف جنگ کو رکوایا بلکہ انتہائی مشکل مراحل طے کرتا ہوا دونوں ملکوں کو مذاکرات کی میز پر بھی لانے میں کامیاب ہوا۔ اگر ہم کچھ بات کریں تو صدر مسعود پزشکیان نے اس سے قبل 2025 اگست میں پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد آج یعنی 23 جون 2026 کو وہ پاکستان پہنچے ہیں۔ یہ ان کا دوسرا دورہ ہے زبیر۔ اور نازیہ، اس وقت جب ہم پاک فوج کے ان خوبصورت جری جوانوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کے سپہ سالار کی یاد آ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز محور رہے، جن کی اس سفارتکاری کا امریکہ نے بھی اعتراف کیا۔ ہزاروں میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایران کے دوروں کا بھی انتہائی اہم کردار ہے۔ بالکل، اور یہ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جب وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں۔ باضابطہ استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں، اور امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ صدر مسعود پزشکیان کا یہ دورہ ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کی انتھک کاوشوں کی بدولت زبیر کئی ماہ سے جو جاری جنگ تھی نہ صرف اس کا خاتمہ ہوا ہے بلکہ پاکستان ہی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس سے اس جنگ کی بندی کا خاتمہ ممکن ہوا اور پھر مذاکرات کے سفر تک کا